بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار کی بیٹی دوسرے گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے سے بیاہ کر جب سسرال پہنچی تو وہاں کا ماحول میری توقع کے عین برعکس تھا۔ میری ساس کو وہاں سب جاگیردارنی تو کہتے تھے، مگر اس میں روب و دبدبہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے سسر تو بالکل میرے ابو کی طرح ہی ٹھاٹ باٹ رکھنے والے شخص تھے، اور میرے شوہر بھی کافی پروقار انسان تھے، مگر اپنی ساس کی حالت دیکھ کر مجھے نہایت تعجب ہوتا تھا۔ مجھے پہلے روز ہی لگا تھا کہ شاید اس حویلی میں عورت کو مقام نہیں دیا جاتا، تبھی تو جاگیردارنی کی حالت نہایت پسماندہ سی تھی۔ مگر جب مجھے چند دن مزید گزرے تو پتہ چلا کہ جاگیردارنی بھی کافی کرخت عورت تھیں۔ وہ ملازموں کو خوب دبا کر رکھتی تھیں، حویلی میں ان کا ہی ڈنکا بجتا تھا، مگر وہ خود حویلی کی ایک ملازمہ رجو کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنی ہوئی تھیں۔ مجھے جاگیردارنی کی یہ خاص ملازمہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ عجیب سی تھی، ہر وقت سر پر کپڑا باندھ کر رکھتی تھی اور سارا دن حویلی میں ادھر ادھر گشت کرتی رہتی۔ جاگیردارنی کے بعد اس نے خود کو وہاں کی مالکن تصور کر رکھا تھا۔ جاگیردارنی یوں تو بہت مغرور عورت تھی، انسان کو انسان نہ سمجھتی تھی، مگر نہ جانے اس ملازمہ کے آگے کیوں بچھی چلی جاتی تھی۔ میں کھلے دل کی انسان تھی، بلا وجہ کسی سے بیر نہ پالتی تھی، مگر مجھے رجو کا اپنے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ میں کوئی بھی کام کرنے لگتی تو وہ میرے سامنے آ جاتی اور منع کر دیتی۔ نا بی بی جی نا، یہ بات حویلی کے رسم و رواج کے خلاف ہے۔ میں نے اپنے شوہر کیف سے بھی اس متعلق ذکر کیا تو وہ بولا، رجو امی کا نا دایاں ہاتھ ہے، وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ اتنے سالوں سے میں امی کو تبدیل نہیں کر پایا، تم بھی کوشش مت کرنا ورنہ امی تمہارے خلاف ہو جائیں گی۔ کیف کی بات سن کر تو میں نے اپنا منہ سی لیا تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رجو کو میں نے اس کی اوقات نہ یاد دلائی تو میرا نام بھی مہجبی نہیں۔ شام ہوئی تو میں لان میں ٹہلنے لگی تھی، تبھی رجو میرے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر سفید کپڑا باندھا ہوا تھا، وہ مجھے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، جاگیردارنی کا حکم ہے کہ رات کو 7 بجے کے بعد گھر کے سب افراد اپنے اپنے کمروں میں چلے جایا کریں۔ اب گھڑی 7:40 بجا رہی ہے، آپ ابھی تک یہاں کیوں ٹہل رہی ہیں؟ میرے جی میں تو آیا کہ میں اسے سخت سست سناؤں، مگر میں کچھ کہے بنا پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر تازہ ہوا کھانے کے لیے چھت پر چلی گئی تھی۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل بڑا زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر رجو کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ ملازمہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی جاگیردار کی بیٹی ہوں، مجھے یہ ہرگز اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک ملازمہ مجھ پر حکم چلائے۔ میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ میں چھت پر کھڑی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی جب میری نظر رجو پر پڑی۔ وہ سرونٹ کوارٹر سے نکل کر میری ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد رجو میری ساس کے کمرے کے پچھلے دروازے سے نکل کر جلدی جلدی چلتی ہوئی لان میں آ گئی تھی۔ میں اس کی عجیب و غریب سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ تب رجو اپنے کوارٹر سے کوئی چیز لے کر نکلی تھی۔ اس نے وہ چیز بڑی سی چادر میں لپیٹ رکھی تھی۔ اس بار وہ پھر سے پچھلے دروازے سے ہی میری ساس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسی کون سی چیز تھی جو رجو اس قدر خفیہ طریقے سے رات گئے میری ساس کو دکھانے جا رہی تھی۔ اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ شاید مالکن اور ملازمہ کی دوستی چادر میں چھپی چیز کے باعث ہی تھی۔ ان دونوں میں کوئی بات تو مشترکہ تھی جو میری تاک نگاہوں سے چھپی رہ گئی تھی۔ خیر، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ان دونوں کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ میں چھت سے اتر آئی تو کیف کو لیپ ٹاپ پر مصروف پایا تھا۔ میری آہٹ سن کر وہ مجھے کڑی نگاہوں سے گھور کر بولے، باجمی، یا تو تم ابھی تک حویلی کے اصولوں کو سمجھ نہیں پائی ہو، یا پھر تم ان اصولوں سے بغاوت کرنے کی ٹھان چکی ہو۔ میں بولی، کیف ایسی بات نہیں ہے، بس میرا جی گھبرا رہا تھا تو چھت پر تازہ ہوا کھانے چلی گئی، لیکن میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ رجو جاگیردارنی کے کمرے کے پچھلے دروازے سے داخل ہو رہی تھی۔ اچانک کیف نے لیپ ٹاپ بند کر کے مجھے غصے سے دیکھا، پھر بولا، تمہیں ان معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کا سوچا نا تو مجھے اپنا مخالف ہی پاؤ گی۔ واجبی، تمہارے لیے میرا ساتھ کافی نہیں ہے کیا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، تو پھر کیوں بلا وجہ کی چیزوں میں خود کو کھپا کر ہلکان کر رہی ہو؟ میں نے ہنس کر بات ٹال دی۔ ارے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی میں جس سے آپ کی ناراضگی کا خدشہ ہوتا۔ میں نے یہ سارا راز معلوم کرنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا تھا۔ صبح کیف تو جلدی ہی زمینوں پر چلے گئے تھے۔ میں نے زمیندار کی بیٹی ہونے کا گھمنڈ ایک طرف رکھ کر حویلی کے لوگوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی تھی۔ میں کچن میں گئی،
10 بجے کی چائے کے ساتھ ہلکے پھلکے سے لوازمات بنا کر ٹرے اپنی ساس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ اس سے قبل میں ان کے کمرے میں کبھی بھی نہیں گئی تھی، اس لیے شاید وہ میری آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر کچھ رکھے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو بوکھلا کر رہ گئی تھی اور اپنے سر سے چادر اتار کر بیڈ پر پڑی چیزوں پر ڈال دی تھی۔ میں حیرت زدہ سے ان کو تک رہی تھی، تبھی وہ اپنی گرجدار آواز میں بولی، نہ ویلی کی نکرانیاں مر گئی تھیں جو تم چائے بنا کے میرے کمرے کی طرف آ گئی ہو، جا یہاں سے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کوئی چیز مجھ سے چھپانا چاہ رہی ہیں، اسی لیے مجھ پر روب ڈال کر اپنے کمرے سے نکالنا چاہتی ہیں۔ میں مزید آگے بڑھی تھی، میری ساس کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ میں بولی، جاگیردارنی جی، یہ کیا بیڈ پر آپ نے چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں؟ میں سمیٹ دیتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی چادر کو ہاتھ لگایا، میری ساس کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے کمرے سے باہر نکال کر کمرے کو کنڈی لگا لی تھی۔ جاگیردارنی کی یہ حرکت مجھ پر گراں گزری تھی۔ کیا میں رجو سے بھی گئی گزری تھی، جس سے وہ خوب راز و نیاز کرتی تھی؟ مگر مجھے اپنے کمرے سے نکال کر ہی دم دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی تھی۔ ابھی 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں کچھ نہ بولی تو جاگیردارنی خود ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی اور میرے پاس بیٹھ کر بولی، پتر معاف کرنا، مجھے نا شروع سے ہی بیماری ہے کہ میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر پاتی۔ میرے کمرے میں کسی بھی ملازمہ کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، بس رجو کو ہی میں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کیونکہ وہ میری عادت کو سمجھتی ہے اور میری کسی بھی چیز میں مداخلت نہیں کرتی۔ میں نے اداسی سے کہا، جاگیردارنی جی، مجھے اپنی بیٹی سمجھ لیں، میں آپ کی تمام عادات کو سمجھ جاؤں گی۔ جاگیردارنی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں یہی تو چاہتی تھی۔ جاگیردارنی کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں یہاں وہاں ٹہلتی رہی تھی مگر مجھے رجو کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک ملازمہ کو مخاطب کر کے پوچھا، رجو کہاں ہے؟ تو وہ بولی، بی جی وہ تو اپنے کوارٹر میں گئی ہوئی ہیں۔ میں نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ ساری ملازمائیں اپنے اپنے کاموں میں جٹی ہوئی تھیں۔ جاگیردارنی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں دبے قدموں کھسک کر لان میں آ گئی۔ لان بھی خالی پڑا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور جلدی سے رجو کے کوارٹر کی جانب چل دی۔ دروازہ وغیرہ تو کھلا ہی تھا، اس لیے میں دبے قدموں اس کے کوارٹر میں داخل ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھی تو میں نے دیوار کی اوٹ سے چھپ کر دیکھا، ایک آدمی چارپائی پر پڑا کھانس رہا تھا۔ رجو پاس ہی بیٹھی اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ رجو کے سر پر ابھی بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ آدمی بولا، انیک بختے، تو بڑی ضدی تھی شروع سے تو نے مالکن کی دوستی میں ایڈا بڑا قدم اٹھا لیا، لیکن تو بھول گئی تھی کہ غلام کبھی بھی نہ مالک کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ تو ویلی کے ملازموں پر روب ڈال کر ان کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ تو ملازمہ نہیں ہے، تیرا مقام ان سے اونچا ہے مگر تو یہ بھول جاتی ہے کہ تو ہے تو ایک کنیز ہی۔ دیکھ رجو، تو اور میں نا خالی ہاتھ رہ گئے، کاش تو اتنا غلط قدم نہ اٹھاتی۔ رجو کی آواز آئی تو لگا جیسے وہ بھی رو رہی تھی۔ میں نہ سمجھتی تاب، تو بھی تو میری باتوں میں آ گیا تھا نا، تو ایک تھپڑ مارتا مجھے، پھر بھی میں تیری بات نہ مانتی تو تب تک مارتا رہتا جب تک میری عقل ٹھکانے نہ آ جاتی۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ مالکن نے میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن قسم ہے اللہ کی میں بھی نہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی۔ اسے ہر روز وہ نشانی دکھانے چلی جاتی رہوں گی جسے وہ دنیا سے چھپائے ہوئے ہے۔ میں بھی اسے انتقام لے کر ہی رہوں گی۔ مجھے عجیب سے احساس نے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ غلط ہو رہا تھا، اتنا تو میں جان گئی تھی، مگر کیا یہ ابھی جاننا باقی تھا؟ کہیں اس چادر میں کوئی ایسا راز تو نہیں چھپا تھا جس کی وجہ سے میری ساس رجو سے دب کر رہتی تھی؟ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ رجو میری ساس کو بلیک میل کر رہی ہو۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں جان کر ہی رہوں گی کہ آخر اس سب کے پیچھے راز کیا چھپا ہوا ہے۔ رجو مجھے ویسے بھی بڑی مشکوک سی لگتی تھی، لیکن رجو کی باتیں آدھا سچ تھی۔ اس آدھے سچ میں وہ مظلوم لگنے لگی تھی۔ میں اسی ادھیڑ بن و واپس لوٹ آئی تھی۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے۔ شام ہوئی تو میں سب کی دیکھا دیکھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیف بھی آ چکے تھے۔ ان سے گپ شپ کے دوران بھی میری نگاہ گھڑی پر ہی تھی۔ 7:30 بجتے ہی میں بہانہ بنا کر اپنے شوہر کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ میں نے سب سے نظر بچا کر اپنے قدم چھت کی جانب بڑھا دیے تھے۔ میں دھوری ہو کر کھڑی تھی تاکہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ آج بھی رجو ایک بڑی سی چادر میں چھپائے ہوئے اپنے کوارٹر سے کچھ نکلی تھی، لیکن آج اسے دیکھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے وہ کوئی بچہ چھپائے ہوئے ہو۔ مگر بچہ؟ وہ کیوں؟ آخر کس کا بچہ؟ میں رجو کو دیکھتی رہی۔ وہ میری ساس کے پچھلے دروازے سے اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔
میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر چھت سے اتر آئی تھی۔ میرے قدم میری ساس کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں بھی پچھلے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا کان دروازے کے قریب کر لیا۔ کمرے سے رجو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جگیردارنی جی، یہ بچہ سارا دن روتا رہتا ہے، اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیں تاکہ اس کی بے چین روح کو سکون مل جائے۔ تبھی میری ساس کی آواز آنے لگی۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ رجو، اس بچے کو نہ لے آیا کر میرے پاس، میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ اس کو اپنے کوارٹر میں رکھا کر، کوئی دیکھ لے گا تو ہنگامہ بپا ہو جاوے گا۔ رجو بولی۔ جگیردارنی جی، بچہ اپنی ماں سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ اس کو آپ کی خوشبو سونگھے بغیر راتی نیند نہیں آتی۔ اچھا، اب بس اس کو لے جاتی ہوں۔ میں جلدی سے دروازے کے پیچھے سے ہٹی تھی اور اندھا دھند اپنے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی جب میری ٹکر کیف سے ہو گئی۔ کیف مجھے کلائی سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئے تھے۔ ماں جبیں تم نہیں سدھرو گی، لگتا ہے مجھے تمہارا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولی تو میرے الفاظ بے ربط سے ہو گئے تھے۔ آپ کی امی کا ایک اور بھی بچہ ہے، نومولود، رجو کے پاس ہے وہ۔ کیف ایک دم سے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اور دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، لگتا ہے تم جاسوسیاں کر کر کے سٹھیا گئی ہو۔ میں روتے ہوئے بولی۔ آپ کل میرے ساتھ چلیے گا، اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیجیے گا۔ جاگیردارنی نے اس بچے کے متعلق سسر جی کو بھی کچھ نہیں بتایا ہوا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ کیف غصے سے بولے۔ اور چپ، بس چپ، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ ساری رات میرے کانوں میں جاگیردارنی اور رجو کی گفتگو گونجتی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بولی۔ جاگیردارنی جی، سارا دن کانوں میں چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ آس پاس کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ کسی ملازمہ کے ہاں؟ ایک دم جاگیردارنی کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ ہکلا کر بولی۔ نہیں، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو جا کے چائے بنا کے لے کے آ۔ میں ان کی حالت دیکھ کر نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اب مجھے شام کا انتظار تھا۔ کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصولوں پر چلتا ہے۔ دن ہوتا ہے تو رات کا ہونا یقینی ہے۔ گھڑی کی سوئیاں بھی آگے پیچھے بھاگتی 7:30 بجا ہی چکی تھیں۔ میں نے کیف کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ کیف شاید میری روز کی حرکات سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے وہ جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ خاموشی سے میری تقلید میں چلتے رہے تھے۔ ہم دونوں چھت پر پہنچ چکے تھے۔ رجو کچھ ہی دیر کے بعد اپنے کوارٹر سے نکل آئی تھی۔ میں کیف سے بولی۔ دیکھیں رجو نے ہاتھ میں کیا تھام رکھا ہے؟ وہ بولے۔ اور کسی ملازمہ کا ہوگا یہ بچہ۔ میں بھی مسکرا دی تھی۔ یعنی کیف کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ رجو کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ پھر میں انہیں نیچے لے آئی اور جاگیردارنی کے کمرے کے پچھلے دروازے کے پاس لے گئی۔ ہم دونوں ہی دروازے سے کان لگا کر کھڑے تھے۔ تب رجو کی آواز آئی۔ جاگیردارنی جی، اپنا بچہ سانبھیں، مجھ سے نہیں سنبھلتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیف اس قدر جذباتی پن کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ رجو اور جاگیردارنی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھیں۔ کیف آگے بڑھا اور بولا۔ مجھے بھی دیکھنا ہے بچہ، مجھے بھی لاڈ اٹھانے اپنے نکے بھائی کے۔ کیف کی آواز میں کھلی ہوئی کڑواہٹ کا ہی اثر تھا کہ جاگیردارنی رونے لگی تھی۔ رجو نے بچے کو اپنے سینے سے لپٹا لیا تھا۔ جاگیردارنی بولی۔ کیف پتر، میں تمہیں اس بچے سے بھی ملوا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تم کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ تم بس بنا بولے سنتے ہی جانا۔ تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ میری اور تمہارے ابو کی شادی کیسے ہوئی تھی۔ میں زلیخا، میں ایک پڑھی لکھی شہری لڑکی تھی۔ میری والدہ بہت بڑی NGO چلایا کرتی تھیں۔ وہ دور دراز کے علاقوں میں تعلیم کا بندوبست کرتی تھیں۔ میں اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر چکی تو سوچا کہ جب تک نتیجہ نہیں آ جاتا میں اپنی امی کی NGO سے منسلک ہو جاؤں۔ میں نے امی سے بات کی تو انہوں نے خوشی مجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر میں اس گاؤں میں ایک استانی بن کر آ گئی۔ تب اس علاقے نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی۔ لڑکیوں کے اسکول کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہماری ٹیم نے ایک چھوٹے سے اسکول کا بندوبست کیا اور بچیوں کو تعلیم دینے لگے۔ تمہارے ابو اکثر اسکول کے حالات دیکھنے آتے تھے۔ وہ مجھ سے میٹنگ کیا کرتے تھے اور اس اسکول کے لیے فنڈز بھی دیا کرتے تھے۔ یوں ہماری ملاقاتیں ودھنے لگ گئیں تو پتہ چلا کہ ہم تو ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ جگیردار صاحب نے اپنی والدہ سے میرے رشتے کی بات کی تو وہ نہ مانی۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ انہیں پڑھی لکھی بہو نہیں چاہیے۔ جگیردار صاحب ضد میں آ گئے اور مجھ سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ ہم آپس میں ملتے رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں امید سے ہو گئی۔
انہی دنوں میں جگیردار صاحب نے والدہ پر دباؤ ڈالا تو وہ رشتے کی خاطر مان گئی تھیں۔ جگیردار صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ اس نکاح کو چھپا لیتے ہیں اور بچے کو فی الحال ختم کر دیتے ہیں، شادی کے بعد مزید بچے ہو جائیں گے، لیکن اگر اس بچے کی بھنک بھی ان کی والدہ کو پڑ گئی نا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں مانیں گی کہ ہمارا نکاح پہلے ہو چکا ہے۔ وہ میرے کردار پر شک کرنے لگ جاتی ہیں۔ میں پڑھی لکھی تو تھی مگر سادہ مزاج تھی۔ میں نے جگیر صاحب کے کہنے میں آ کر گناہ عظیم کر ڈالا اور اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں ہی ختم کر لیا۔ اس عمل کے دوران کوئی پیچیدگی ہو گئی تھی اور میں شادی کے 5 سال بعد بھی ماں نہ بن سکی تو میری ساس نے مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا اور جگیردار صاحب کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر لیا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں جگیردار صاحب کے پاؤں پڑ گئی اور بولی کہ خدا رہا آپ اس شادی سے انکار کر دیجئے۔ ان کا جواب سن کر مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ بولے، زلیخا، تم جانتی ہو کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہماری زمینیں اس قدر پھیلی ہوئی ہیں کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ان زمینوں کا کوئی والی وارث تو ہونا چاہیے نا۔ میں مجبور ہوں زلیخا، مجھے یہ بیاہ کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے جگیردار صاحب سے اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ ان کے کہنے پر میں نے اپنے بچے کو ختم کر دیا تھا اور اب وہ مجھ پر سوتن مسلط کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ میں نے جگیردار صاحب سے 5 مہینے کا وقت لے لیا تھا اور خود تھاں تھاں علاج کے لیے جانے لگی۔ میں نے لاہور کے 3 بڑے اسپتالوں میں اپنا معائنہ کروایا تو جواب بڑا حوصلہ شکن ملا تھا۔ ڈاکٹرنی نے مجھے بتایا تھا کہ پہلے بچے کو ختم کرواتے ہوئے کوئی پیچیدگی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اجڑ گئی ہوں، پری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ میں نے جگیردار صاحب سے یہ بات چھپا لی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ تب رجو بھی جوان تھی۔ رجو میری ساس کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ مجھے روتا پا کر میرے پاس بیٹھ جاتی تو میں اسے اپنے پاس سے بھگا دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس نے اسے میری جاسوسی پر مأمور کیا ہوا ہے، مگر پھر میں نے دیکھا کہ رجو مجھے روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگتی ہے۔ وہ میری غم خوار بن گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اپنا ہر دکھ درد اس سے کہنے لگی تھی۔ ایک دن جذبات میں آ کر میں نے اسے بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں۔ رجو ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دلاسے دیتی رہتی۔ ایک دن رجو میرے پاس آئی اور بولی، جگیردارنی جی، آپ نا گھر میں یہ خبر پھیلا دیں کہ آپ امید سے ہیں، کچھ مہینے تو ایسے لنگ جائیں گے، آگے ہم مسئلے کا حل ڈھونڈ ہی لیں گے۔ رجو کی بات میرے من کو بھا گئی۔ پتر، اس طرح جگیردار صاحب کی شادی تو رک جاتی۔ میں نے گھر بھر میں خبر پھیلا دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یوں لگا جیسے حویلی میں نا بہار ہی آ گئی ہو۔ جگیردار صاحب میرے اگے پیچھے ہونے لگے۔ میری ساس میرے واری صدقے جاتی نہ تھکتی۔ یوں ہی جب کئی مہینے لنگ گئے تو میں نے رجو سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بولی، جگیردارنی جی، میں امید سے ہوں، میرا بچہ جنتے ہی نا آپ کی گود میں ڈال دوں گی اور خود یہ کہہ کر صبر کر لوں گی کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں رجو پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی تھی بھلا، مگر پھر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے رجو کے حق پر ڈھاکہ ڈالنا ہی پڑا۔ رجو کی والدہ نے اس کا کیس کیا تھا۔ وہ بچہ میری چوری میں آ گیا اور رجو نے حویلی میں یہ کہہ دیا کہ اس کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ رجو نے اپنا پلوٹھی کا پتر مجھے دے دیا تھا۔ گھر میں میری عزت بڑھ گئی، خوشیوں کا دور دورہ ہو گیا، مگر ایک احساس جرم مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں رجو کا بچہ اس کے پاس لٹا آتی تھی۔ پورا دن میری ساس بچہ بچہ کرتی رہی، مگر میں بہانہ بنا دیتی کہ سو گیا ہے۔ شام ہوئی تو 7:30 بجے کے بعد رجو بچے کو میرے کمرے کے پچھلے دروازے سے لے آئی تھی اور بچہ مجھے تھما کر بولی، جگیردارنی جی، بچہ اپنی ماں سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکا، اس کو آپ کی خوشبو سونگھے بغیر رات کو نیندر نہیں آتی، مجھ سے نہیں سنبھلتا آپ کا بچہ۔ وہ بچہ میرے پاس لٹا کر پچھلے دروازے سے نکل گئی تھی۔ میں بچے سے لپٹ کر اسے پیار کرتی رہی۔ رجو کی نیکی اس کے گلے پڑ گئی۔ اس کے پہلے بچے کے بعد جتنے بھی بچے ہوئے سب کے سب مردہ پیدا ہوتے رہے۔ رجو کو ملا ہنسی گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی خاص ملازمہ بنا کر حویلی کا سارا انتظام اس کے ہاتھ کر دیا تاکہ ذرا مصروف ہو جائے۔ تب بھی اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ بھی بستر پر لگ گیا۔ میری ساس رونے لگی تھی۔ میں بولی، وہ بچہ کہاں ہے؟ اب کی بار رجو آگے بڑھی تھی۔ اس نے اپنے سر پر سے بندھا ہوا دوپٹہ اتار دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر 2 بڑے واضح سے تل نظر آنے لگے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کیف کے ماتھے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ کیف کے ماتھے پر بھی بہت واضح تلوں کے نشان تھے
रज्जो रोते हुए बोली, पुत्र, हम दोनों की पहचान इन दिलों की वजह से हो सकती थी, इसीलिए मैं हर वक्त माथे पर दुपट्टा बांध कर फिरा करती थी। मगर अब न जाने मैं इतनी कम ज़र्फ कैसे हो गई कि जागीरदारनी का सुकून बर्बाद करने के लिए एक चादर उठा लाती और कहती, ये बच्चा ले लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से 25 साल पहले आई थी। शौहर की बीमारी और कैफ की जुदाई ने मुझे पगला दिया था। रज्जो कैफ से लिपट कर रोने लगी थी। मैं हक्का बक्का उन दोनों को देखती रह गई। कैफ ने रज्जो का माथा चूम लिया और बोला, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 माएँ और 2 प्यो हैं। फिर कैफ रज्जो के क्वार्टर में जाकर अपने बाप से भी मिलाया था। रात की 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने कैफ को रोते हुए पाया था। मैं एकदम बौखला कर उनके पास जाकर बैठ गई और रोने की वजह पूछी तो वो बोले, महाजबी, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है ना। माँ कौन थी और पाला किसने, लेकिन मैंने उन दोनों औरतों पर अपनी ज़हनी उलझन ज़ाहिर नहीं की। वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता, मगर मैं अब अंदर से टूट चुका हूँ। मैंने कैफ को दिलासा दिया था। मेरी नज़रों में कैफ का मकाम और भी बुलंद हो गया था। उन्होंने किस तरह इस मुश्किल मरहले का बुर्दबारी के साथ सामना किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।